اب بات یہ ہے کہ جو وہ 7,000 سال پرانی ایک قوم ہے جس کے خلاف یہ ایک ٹرمپ جو بالکل جس کو کہتے ہیں نا بے وقوف ترین امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، اور وہ اس کے اپنے ملک کے لوگ کہتے ہیں بے وقوف ترین ہے، کیونکہ وہ نہ وہ سیاستدان ہے، نہ وہ سفارتکار ہے، نہ اس نے کبھی بھی کسی اسمبلی میں منتخب اسمبلی میں کام کیا ہے۔ وہ بنیادی طور پر جواری ہے، پوکر پلیئر ہے، کسینوز بناتا ہے، کسینوز چلاتا رہا ہے، بزنس مین ہے، ریئل اسٹیٹ کا ٹرمپ ٹاورز بناتا رہا ہے، اور اس کو جو زندگی ہے ساری وہ فوکسڈ ہے کہ ٹرانزیکشن کرتا ہے، ہر چیز جو ہوتا ہے نا فیصلہ، اٹ از اے ٹرانزیکشن، بزنس بارگینز، ہاؤ ٹو میک اے گڈ منی، دس از بیسک۔ اور ابھی بھی اس نے پوری امریکہ کا جو ملک ہے، ریاست ہے، یا اس کے ورلڈ وائڈ مفادات ہیں، ان کو فیملی افیئر بنا لیا ہے، بزنس کا ٹرانزیکشنز کرتا ہے، اور یہ ساری اس کی چالیں ہوتی ہیں۔ اور اسی سلسلے میں اس نے ایران کو، کیونکہ نیتن یاہو کا یہ بہت پکا دوست ہے، اور اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہی از دا پروڈکٹ آف ایپسٹین نوٹوریس، جو ایک نیٹ ورک ہے یہودیوں کا، زائنسٹ کا، انہوں نے ان کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے یہ نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، ایک آئی لینڈ وغیرہ رکھ کے امریکہ کے پاس، اور وہاں ان گندے امریکہ کے سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ہر چیز ان کو مہیا کرتے ہیں، یعنی ان کی عیاشی کے لیے سامان پیدا کیا ہوا ہے ریزورٹ بنا کے، اور یہ ریزورٹ کا بڑا وہ ہے جس کو نا پسند کرتا ہے جو ٹرمپ ہے۔ اس نے وہاں مقبوضہ کشمیر میں مودی کو بھی کہا تھا کہ میں یہاں ریزورٹ بناؤں گا، اس کے بعد پھر یہاں غازہ میں بھی ریزورٹ بنانا چاہتا تھا، اس سے پہلے گرین لینڈ میں بھی یہ ریزورٹ بنانا چاہتا تھا، ہر جگہ ریزورٹ بنانا چاہتا ہے، اگرچہ بن نہیں سکا کہیں بھی، نہ گرین لینڈ میں، نہ مقبوضہ کشمیر میں، نہ غازہ میں، ہر چیز ناکام ہو گئی۔ اور بالآخر اس نے نیتن یاہو نے اس سے پہلی ٹرم میں، یہ سیکنڈ ٹرم ہے اس کی، پہلی ٹرم تھی 2016 سے 2020 تک، اس میں اس کو کہا کہ یہ جو نیوکلیئر ڈیل نیگوشیٹ کیا گیا ایران، یہ ختم کر دیا۔ 2018 میں ختم کر دی تھی 2000 اس نے جب بھی آیا پہلی 18 میں وہ ختم کر دیا، وہ فائنلائز ہوا تھا 2015 میں، اور اوباما کے زمانے میں، اور 9 سال لگے تھے اس ایگریمنٹ کو نیگوشیٹ کرنے میں۔ P5+1 وہ جو تھے، P5 جو پرماننٹ 5 ممبرز پلس جرمنی، انہوں نے نیگوشیٹ کیا تھا، اور امریکہ اس میں شامل تھا۔ تو بڑے طریقے سے لیگلی لافل طریقے سے وہ ایک ایگریمنٹ تھا، اور ایران نے کمٹ کیا تھا، کیونکہ ایران نے پہلے دن سے ہی جو نان پرولیفریشن ٹریٹی تھا وہ سائن کر دیا تھا، اور کیونکہ اس کا کبھی بھی پلان نہیں رہا، بالخصوص یہ انقلابی حکومت جب سے آئی ہے، جو امام خمینی تھے جو ان کے، انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو ایٹم بم یا نیوکلیئر ویپنز، کیمیکل ویپن جو ہیں، یہ ان اسلامک ہیں۔ تو اس فتویٰ تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں، دے سائنڈ نان پرولیفریشن ٹریٹی، تو اس میں کمٹمنٹ ہے ساری، اس جو 2015 والا ایگریمنٹ تھا نا جو اس نے کیا، اس میں تھی، اس کے باوجود وہ اس نے اسکریچ کر دیا۔ میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا، میں چاہ رہا تھا کہ پاکستان اور ایران والے معاملات پہ جو مذاکراتی اس پہ بات کرتے، لیکن آپ پوائنٹ اس جگہ پہ لے آئے ہیں، تو لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر۔ وہ یہ ہے کہ ایک بحث ہو رہی ہے سر ایران کے اندر۔ وہ بحث کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس نیوکلیئر ویپن ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کے اوپر اسٹرائک کرتے۔ اب کہتے ہیں کہ جی 60% آلموسٹ ان کے پاس یورینیم ہے جو انہوں نے کشید کر لی ہوئی ہے، 90% ہو جائے تو اس کے لیے، اس کے بعد پھر ایٹم بم پہ جاتے ہیں، بعد میں میزائل اور پے لوڈ۔ اب ایران اگر آگے بڑھتا ہے اس چیز کو لے کے کہ اب ان کی ہارڈ اینڈ فاسٹ نیڈ بن گئی ہے کہ ان کو تو ایٹم بم چاہیے ہی چاہیے، اسی لیے شاید وہ مذاکراتی ٹیبل پر آ کر اس ڈیمانڈ سے پیچھے نہیں ہو رہا۔ ادروائز ٹرمپ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے بیک آف کریں، آپ یورینیم ہمارے حوالے کریں اور ہم آگے چلتے ہیں، شاید اسی خاطر میں وہ اسٹریٹ آف ہارموز پر ان کی ہجومنی بھی ایکسیپٹ کر لے۔ بٹ میرا نہیں خیال، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران دیکھیں اس وقت جو پوزیشن ہے، یہ جو جنگ امپوز کی تھی، مسلط کی تھی ٹرمپ نے ایران پر، وہ اٹ واز اے وار آف چوائس فار ٹرمپ۔ یہ وہ لڑتا نہ لڑتا کوئی فرق نہیں، ایران کے لیے یہ سروائیول کی جنگ، ٹھیک، جب سروائیول کی جنگ آ جائے
پھر یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ ہتھیار کس قسم کا ہے. ٹھیک. کوئی بھی ہتھیار ہوگا جو آپ کی ایکسیس ہوگی جس تک اس کے ساتھ استعمال کریں گے. تو سروائیول کے لیے تو ہر چیز جائز ہے. بلکہ میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ جب انڈیا نے 1974 میں نیوکلیئر ٹیسٹ پہلا کیا تھا, بھٹو نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اب ہم نے بھی بم بنانا ہے. ساتھ ہی امریکہ نے پابندیاں شروع کر دی تھی. بھٹو کو تڑی بھی لگا دی تھی کسنجر نے کہ تمہیں ہم عبرت کا نشان بنا دیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے بعد بھٹو نے نیوکلیئر پروگرام, اگرچہ نیوکلیئر پروگرام تو ہمارے سائنسدان پہلے سے بنا رہے تھے, کوئی بھٹو نے نہیں شروع کیا تھا. مطلب وہ تو پہلے دن سے ہی جب سے ہمارا اٹامک انرجی تھا اس میں ہر چیز وہ ہو رہی تھی. بلکہ پروفیسر عبدالسلام کے زمانے سے تھا. وہ 1968 میں تہران سے گزر رہے تھے, اس وقت وہ سرکاری ملازمت میں تھے. تو میرے ساتھ پورا دن گزارا تھا انہوں نے. تو انہوں نے مجھے پوری نیوکلیئر کے بارے میں بتایا تھا کہ میں نے پاکستان کو بنیادی چیزیں پیدا کر دی ہوئی ہیں. انہوں نے اسپیس وغیرہ کا سارا سائنس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے ڈاکٹر اسلام کا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے آج اس کے ایران کے بارے میں سوال کیا ہے, یہ سچویشن ایسی ہے کہ ایران کے پاس جو بھی ہوگا اپنی سروائیول کے لیے وہ استعمال کرے گا. اب تک تو وہ این پی ٹی کا ممبر ہے, لیکن ایسی مثالیں ہیں کہ لوگوں نے این پی ٹی چھوڑ دیا. جب مجبوری حد ہوتی ہے تو پھر چھوڑ کے وہ ایکسپلور کریں گے. سو اگر یہ ٹرمپ جیسی شخصیت وہ حالات پیدا کر دے جن میں ایران کے پاس اور کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے, تو ایران کو بھی وہی راستہ ایکسپلور کرنا پڑے گا جو دوسرے ملکوں سمیت نارتھ کوریا ہے اور اس طرح کے کچھ ممالک جنہوں نے کر کے تو اپنے وہ ضروریات جو ہیں پوری کر دی ہیں. میں پاکستان کی مثال یہ دے رہا ہوں کہ جب 1998 میں انڈیا نے پھر پہلے 3 دھماکے کیے, پھر 2 کیے, 5 دھماکے کیے, تو اس وقت ہمیں جواب دینا تھا. امریکہ نے ہمیں تڑی لگا دی کہ انڈیا بہت گندا بچہ ہے, تم نے گندا بچہ نہیں بننا. تو پوری طرح دھمکی دے دی تھی کہ خبردار جو تم لوگوں نے جواب دیا. اور میں نے اپنے پرائم منسٹر کو کہہ دیا تھا پہلے دن ہی. ہم لوگ قزاقستان میں تھے. اچھا. تو وہاں ایک سمٹ میں گئے ہوئے تھے, جو سمٹ ایک آرگنائزیشن تھی جو پہلے آر سی ڈی ہوتی تھی, وہ پھر بعد میں اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن بن گئی, اور میں اس کا سیکرٹری جنرل رہ چکا تھا 4 سال ایران میں. اچھا. تو وہ اب میں فورن سیکرٹری تھا جب میں اس کے ساتھ وہاں قزاقستان گیا. تو وہاں جب پتہ چلا تو میں دوڑا اس کے پاس کمرے میں گیا. Who was the Prime Minister? نواز شریف. اچھا, نواز شریف. ہاں, کہ جی یہ مجھے خبر آئی ہے. خبر کیا آنی تھی, میرے فورن آفس سے میرا جو اسٹاف افسر تھا اس نے فون کیا کہ جی انڈیا نے یہ دھماکے کر دی. اچھا. مگر آئی واز اینٹیسپیٹنگ, پہلے سے ہمیں پتا تھا کیونکہ 1998 میں نئی حکومت بنی تھی. اچھا. تو اس وقت انڈیا کی وہ دھمکیاں دینی شروع کر دی تھی انہوں نے مارچ 1998 میں کہ ہم نیوکلیئر آپشن ایکسرسائز کریں گے. تو میں نے پھر بلکہ پرائم منسٹر کی طرف سے ایک لیٹر G7 کے لکھا تھا پرائم منسٹر کے بھی یہ آ رہی ہے تھریٹ, تو آپ لوگ کچھ روک لیں اس کو انڈیا کو. لیکن انہوں نے روکا نہیں ہے. اچھا. بالکل نہیں روکا, اور اس نے دھماکے کر دیے. تو اس وجہ سے میں نے پھر نواز شریف کہا کہ ناؤ وی ہیو ٹو رسپونڈ, اور ہم نے تیاری کر رکھی تھی. بالکل ایسے ہماری. اور چونکہ یہ ضیاء الحق کے زمانے سے یہ نیوکلیئر پروگرام جو تھا وہ فوج کے حوالے تھا. They were responsible for all that. اور وہ کیونکہ ڈیفینس کی تھی تو وہ تیاری تھی. اور ان کی انڈیا کے جو بیانات تھے ان کی وجہ سے ہم مکمل طور پر تیار تھے. ہر چیز میں نے روڈ میپ تک بنایا ہوا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو وہاں پھر میں نے بتایا نواز شریف کو اور کہا کہ اب ہمیں واپس چلنا چاہیے, کہ بجائے وہاں 2-3 دن اور رہیں. تو ہم واپس آ گئے اور اس کو کہہ دیا تھا کہ یہ کلنٹن یہ بار کرے گا تمہیں, تو تم نے یہ ایک فکرہ میں نے لکھ دیا تھا کہ تم نے ہمیشہ بس یہ کہنا ہے کہ ہم وی آر ان نو ہری, ہم نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا. چاہیے. تو وہی ہوا, امریکہ نے ایک وفد بھیجا پہلے, تو کوئی اپنے میرے کاؤنٹر پارٹ والا جو ہے اسٹوپ ٹیلبٹ. اچھا. وہ وہاں سے جہاز پہ چڑھے اور مجھے اطلاع آ گئی کہ آ رہے ہیں, تو میں نے وہیں رکوا دیا. اچھا. کہ میں ابھی ریسیو نہیں کر سکتا جب تک ہم یہ مسئلہ اپنی کیبنٹ یا ڈیفینس کمیٹی میں ڈسکس نہ کر لیں.
تو اس پہ بڑے ناراض ہوئے یہ امریکن. وہ ہم ٹیمپا میں تھے, جہاز کھڑا ہوا ان کا, وہاں سے انہوں نے آرمی چیف کو فون کیا, جہانگیر کرامت تھے, کہ بھی یہ فارن سیکرٹری نے ہمیں روک دیا ہے, ہم تو پاکستان آ رہے ہیں. تو آرمی چیف نے مجھ سے پوچھا بھائی کیوں روکا ہے. میں نے کہا کہ جب تک یہ ہم اپنی پوزیشن کلیئر نہ کر لیں کابینہ میں اور ڈیفینس کمیٹی میں, اس وقت تک میں بات کیا کر سکتا ہوں ان سے. تو اس وجہ سے 15 تاریخ کو پھر آئے, وہ 15 کو آئے تو ان کے ساتھ بات کی, اور ان کو ہم نے کہہ دیا کہ ہم وہ فیصلہ کریں گے جو ہمارے سپریم انٹرسٹ میں ہوگا, لیکن